نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی زاد بہن ام ہانی رضی تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، ان کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور وہاں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے۔ چھت کھلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نیند میں لے کر خانہ کعبہ حتیم میں لے گئے، اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کے لیے تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اس میں سے دل مبارک نکالا گیا اور اسے کھول کر نور اور حکمت کو ڈالا گیا، اور پھر سینہ اقدس کو جوڑا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو براق نے اچھلنا شروع کر دیا، وہ بھی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ ساری دنیا سے افضل ہستی تجھ پر سواری کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو سن کر ساکن ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور اب وہ سفر شروع ہوا۔ جہاں براق کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا۔ یہ سفر کی رفتار تھی۔ اس سفر کا پہلا مرحلہ تھا مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا۔ اس کے درمیان کے کئی واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مقامات پر نماز ادا کی۔ سب سے پہلے ایک جگہ آئی، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام آیا، وہ ایک پہاڑ تھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں نماز ادا کریں۔ آپ نے نماز پڑھی۔ وہاں پوچھا، اے جبریل، یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ طور سینا ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا تھا۔ اس کے بعد آگے جب بیت المقدس میں پہنچے، وہاں ایک جگہ آئی۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی جگہ ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، جو ایک سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس تھی، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور آگے تشریف لے گئے۔ اب آگے جا کر براق کو ایک چٹان کے کنارے باندھا گیا، اور اس کے بعد وہ مسجد میں تشریف لے گئے، اور اب وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ سبحان اللہ، صفیں بندی ہیں اور صفوں پر انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اس سے افضل جماعت کون سی ہوگی بھلا اس کائنات میں؟ یہاں پر جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ، مصلی امامت پر آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پر گئے، نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد خطبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اس طرح چند انبیاء کرام نے خطبہ دیا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا کہ حمد ہے اس رب کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، جس نے میری امت کو بہترین بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے انبیاء کے گروہ، انہی فضائل کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے فضیلت لے گئے۔ اس کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوا۔ وہ سفر تھا آسمان کا، جو براق کے ذریعے ہوا۔ ہر آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے پوچھا گیا، دروازہ کھولا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام۔
یہاں پر معراج سے ایک اور راز سے پردہ کھلتا ہے کہ اللہ کی کائنات کے جو اسرار ہے ان کا تدارک ہماری عقل نہیں کر سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں تھے جہاں سرکار نے نماز پڑھتے دیکھا، وہ وہاں بیت المقدس میں تشریف لائے، وہاں پر بھی موجود تھے، نماز بھی پڑھی، خطبہ بھی دیا، اس کے بعد جب آسمانوں میں تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اب 7ویں آسمان کے بعد کا سلسلہ شروع ہوا اور جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک گئے۔ قرآن کی سورہ نجم کی آیت 14 اور 15 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سدرۃ المنتہا وہاں ہے کہ جہاں جنت الماوا اس کے قریب ہے، اور وہاں جو معاملات ہوئے وہ قرآن کی سورہ نجم کی آیت 16 میں اللہ فرماتا ہے، جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو چھا رہا تھا۔ اس آیت کی تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جن انوار کے چھانے کا تذکرہ ہے وہ رب العالمین کے انوار تھے، اور یہاں یہ معاملہ ہوا جو اللہ سورہ نجم کی آیت 10 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ یہاں اللہ نے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی وہ قرآن میں بیان نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج کی سیر کی جو مین وجہ تھی وہ اللہ سے باتیں کرنا تھی۔ باقی ساری چیزوں کو جو سرکار نے دیکھا وہ ان چیزوں کا شرف ہے، پر جو سرکار کا شرف تھا وہ اللہ سے ہم کلام ہونا تھا۔ تو اب ان باتوں کی جو وسعت بنتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ایک حصہ بھی پوری طرح بیان نہیں ہو سکتا، اور وہ گفتگو ظاہری سی بات ہے، ان اشیاء کے بارے میں نہیں تھی جو ہم عام لوگوں کو دی جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ماوا ہے، اور جنت الماوا کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے جنت لے جایا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوض کوثر دیکھا، وہاں آپ نے جنت کے مشاہدات کیے کہ وہ کیسی ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس میں بجڑی موتیوں کی ہے، وہاں 4 نہریں دیکھی، پانی، دودھ، شہد اور شراب کی۔ پھر جنتی محلات اور مکانات دیکھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل، اور کچھ باقی اصحاب اور صحابیات کے وہاں محل اور مکانات دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی وہاں، حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ تو نیچے تہجد کے لیے اٹھے تھے۔ تو واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ وہاں سنی ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وضو جب ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ کر لیتا ہوں، اور جب کر لیتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر جنت میں رہتے ہوئے جہنم کے مشاہدات بھی اللہ کے رسول نے کیے۔ ان کے سامنے جہنم کا پردہ کھول دیا گیا۔ احادیث میں اس میں مختلف گناہوں اور اس کی سزاؤں کا تذکرہ ہے، جیسے سود کھانے والوں کے بارے میں شدید وعید ہے، جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں سزائیں دیکھی، نماز بھاری محسوس کرنے والوں کے بارے میں سزائیں دیکھی، دوسرے لوگوں کے دل دکھانے والوں کی سزائیں دیکھی۔ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اس کا ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم سے ملے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میری طرف سے اپنی امت کو ایک پیغام دیجیے گا، وہ پیغام یہ ہے کہ جنت کی مٹی اور اس کی ہوا دونوں بڑی خوشبودار ہیں، اور جنتی درخت بہت شاندار ہے، اور ان درختوں کے اگانے کا ذریعہ اللہ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور جب نبی کریم معراج مومن کا تحفہ لے کر نیچے تشریف لائے تو حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا؟ تو آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ اب 50 نمازیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیں اور کم کروائیں۔
اور پھر روایات میں آتا ہے جو مختلف ہیں کہ آپ بار بار گئے اور آئے، بعض روایات میں 10 نمازیں کم کرنے کا ذکر ہے اور بعض میں 5 نمازیں کم کرنے کا تذکرہ ہے۔ اور جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں 5 بھی زیادہ ہیں، کم کروائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اب مجھے حیات ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب ہماری بات بدلتی نہیں ہے، تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم ثواب 50 کا عطا کریں گے۔ تو معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر اپنی امت کے لیے واپس آئے۔ ہر حکم میرے رب نے زمین پر دیا، پر نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے اہتمام فرمایا، اپنے محبوب کو آسمان اپنے عرش پر بلایا اور پھر اسے 5 وقت کی نمازیں تحفے میں عطا کی۔ تو اس تحفے کی ہر مسلمان کو قدر کرنی چاہیے اور اسے اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنانا چاہیے کہ اگر نہ پڑھی تو انسان بے چین رہے۔